تو انشاءاللہ جب موت آئیں گی ہماری اس بات پر جس پہ ہمارا ایمان ہو، اور اللہ نے ہمارا خاتمہ اگر ایمان پہ کر دیا تو ہماری اس اعلان کو اللہ نے تسلیم کر لیا کہ اللہ مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسلم رہوں، تب جو کامیابی کی ضمانت اللہ کی طرف سے ہے، نہیں تو پھر خسارہ ہے اس بات کا جو سورہ حشر میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ جس نے ایمان لایا، جس نے عمل کیا نیک، وعدہ جنت کا اس سے ہے۔ ایمان لانا شرط ہے پر عمل بھی اس کے ساتھ لازم ہے، تبھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت نوازیں گا، اس کے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان والے تو ہم ہیں، پر کیا ہم عمل بھی کرتے ہیں نیک؟ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کچھ باتوں کو لے کے ہم چلتے سرزمین پہ، وہ بھی عمل کرنا ہے، وہ بھی نیک عمل ہے، جیسے نماز کا اہتمام کرنا، روزے، حج، زکوٰۃ، نیک عمل ہے، پر یہ مخصوص عمل سے ہی ہمارے کو جنت نہیں ملے گی۔ مکمل جو ہے، مکمل دین، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ جو مطالبہ اللہ کا ہے، جب تک ہم اس کی تائید نہیں کریں گے اور اس پورے کلام کو ہمارے قلب کے اندر اور عملی جامہ اس کو نہیں پہنائیں گے تو جنت پھر ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری تمناؤں سے، تمہارے آرزو سے جنت نہیں ملنے والی، جنت ملیں گی ایمان لا کر نیک عمل کرنے پر، اور قرآن مجید کا ہر حرف کو ماننا، سمجھنا، اور جو عمل کرنے کا تقاضا ہے جن آیتوں میں اس پہ عمل کرنا، تبھی انشاءاللہ جنت اللہ ہمیں دے گا۔ فرشتے بھی بیان کریں گے جنتیوں سے کہ تم کو یہ جو جنت دی گئی ہے تمہارے ایمان کے سبب، تمہارے نیک عمل کے سبب۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا قرآن مجید میں کہ جس نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، اس کو کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی غم نہیں۔ اب عمل کرنے کا جو تقاضا ہے، نیک عمل ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صاحب ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں اور وہ جو فیصلے ہیں، جب تک اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے عمل کی بنیاد پہ، اللہ کے رسول کا عمل، اور نصیحت کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی نصیحتیں، اور فیصلے کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کے فیصلے، جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں اس بات پر۔ کہ قرآن مجید کا یہ مطالبہ ہے، اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تم کو اس کی اتباع کرنا ہے، خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو اتباع کرنا ہے، اور قرآن یہ حکم دیتا ہے۔ تو اتباع رسول جو ہے ہر معاملے میں ہونی چاہیے، کچھ معاملے میں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کچھ لیں گے اور باقی سب چھوڑیں گے، ایسے ایمان والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ساری عمل کو اللہ کے رسول کے ہر شعبے میں جو بھی عمل ہے، وہ عمل کو ہم ہماری زندگی میں انشاءاللہ ڈھالیں گے تو انشاءاللہ پھر جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہ چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں نفیس بھائی کو اور ہارون بھائی کو، ان کے فرزند کو، ان کی بیٹی کی ہونے والی نکاح پر انشاءاللہ۔